دیکھو انگریز نے کیا کیا، جب یہ ساری اخلاقی برائیاں، لڑکوں سے بدفعلی ان کے ہاں، زنا ان کے ہاں، بے تحاشا زنا اور شراب بولو ان کے ہاں، جو انسانیت میں ہیومن رائٹس میں سب سے پہلا رائٹ کس کا ہے؟ ماں کا ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بعد باپ کا ہے، وہ رائٹس مارکیٹ سے شارٹ، بہن بھائیوں کے رائٹ مارکیٹ سے شارٹ، جب میاں بیوی کے شارٹ تو باقی کیا بچے گا؟ تو انہوں نے پھر کیا کیا، یہ تو انتہائی درجے کی بد تہذیبی ہے یار، آپ قوم کو کیا تہذیب سکھاؤ گے جب آپ میں یہ اخلاقی برائیاں؟ تو انہوں نے تہذیب کی ڈیفینیشن کو کیا کر دیا، چینج۔ انہوں نے کہا مہذب ہونے کے لیے ضروری ہے سڑکیں صاف ہونی چاہیے۔ ہم کراچی میں ڈھکن دیکھ دیکھ کے احساس کمتری میں جانا شروع ہو گیا، یار تہذیب کی ڈیفینیشن ہم پہ صادق نہیں آتی، ہمارے ڈھکن ہی نہیں ہے تو صاف کہاں سے ہوگی؟ انہوں نے کہا تہذیب کی ڈیفینیشن یہ لائن میں چلا کروا، ہم لوگ لائن توڑنے والے لوگ ہیں، سمجھ لو؟ تو ہم کیا کہلائے؟ حالانکہ یہ بھی تہذیب میں شامل ہے لیکن تہذیب اس میں منحصر نہیں ہے، یہ تو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، یہ تو حکومت کی غلطی ہے بھائی، حکومت آرگنائزڈ ہو، لوگوں کو ایجوکیٹ کرے تو خود بخود انسان کے بچے بن جائیں گے، تو گورنمنٹ کی ذمہ داری پوری نہیں کرتی، تو جب گورنمنٹ ذمہ داری پوری نہیں کرے گی تو قوم میں مینجمنٹ اور آرگنائز قوم کہاں سے بنیں گی؟ تو اب کیا ہے کہ شراب پی کے بھی وہ تہذیب یافتہ، زنا کر کے بھی وہ بولو تہذیب یافتہ، ہم متشدد، ہم برے۔ بھائی یہ بڑے خوبصورت لیبل ہیں، ان لیبلوں کے پیچھے اسلام آباد والوں تم فریفتہ مت ہونا، سمجھتے ہو؟ یہی دعوت لے کے ہم دنیا میں جا رہے ہیں، دنیا کو سمجھا رہے ہیں بھائی تہذیب یافتہ آدمی نکاح کرتا ہے زنا سے بچتا، اگر آپ کی گرل فرینڈ ہے تو آپ سوٹ ٹائی میں ہو، لوگوں سے بہت اچھے اخلاق سے بات کرتے ہو، کوئی کرپشن نہیں، کوئی دو نمبری نہیں، اللہ پھر بھی اٹھا کے آپ کو جہنم میں پھینکے گا، اللہ کہے گا دنیا تیری اس تہذیب سے متاثر ہے، میں اس سے متاثر نہیں ہوں، میں نے تجھے انسان بنایا تھا، کمبخت عورت کی طرف جانے میں تو نے وہ راستہ استعمال کیا جو گدھے اور گھوڑے جو راستہ استعمال کرتے ہیں، جو اختیار کرتے ہیں، عورت کی طرف جانے میں تو نے پیغمبروں والا انسانوں والا راستہ اختیار نہیں کیا، تو نے وہ راستہ اختیار کیا جو کتے بلی اور گدھے گھوڑے اختیار کرتے ہیں۔ سوٹ ٹائی سے اور آپ کے اسٹائل سے میں اور آپ متاثر ہو سکتے ہیں، ہمارا پیدا کرنے والا متاثر نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں پھر ریلیشن کی بڑی بات ہوتی ہے، بس یہ کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ ریلیشن پہ آج کل بڑا زور ہے کہ انسان کے ریلیشن اچھے ہونے چاہیے، ایکچولی انسان وہ ہے جو انسانوں کے لیے کیا ہو، اچھا ہو، انسان وہ اچھا ہے جو کس کے لیے اچھا ہو، انسان رائٹس۔ بہت بحث چل رہی ہے جانوروں کے حقوق، انسانوں کے حقوق، یہاں بھی دو نمبری بھی ہے، یہاں کیا ہوئی ہے بولو، دو نمبری۔ گورے نے یہ نعرہ لگایا ویمن رائٹس، انگریزوں نے جنہیں مذہب کو نکالا نا، نعرہ کیا لگایا، ویمن رائٹس، خواتین کے حقوق۔ اچھا اب مجھے بات بتاؤ، ایک خاتون میرے پاس آئے جو کسی کی بہن ہو، کسی کی بیٹی ہو، کسی کی بیوی ہو، کسی کی بہو ہو، کسی کی پوتی ہو، کسی کی نواسی ہو، میرے پاس آئے کہ مجھے رائٹس نہیں مل رہے، مجھے رائٹس نہیں مل رہے۔ میں اس کے گھر کے مردوں کو بلاؤں کہ آپ اس کے رائٹس کیوں نہیں دے رہے؟ وہ مرد ہے میں نے تو ویمن رائٹس پہ پوری کتاب لکھی ہے، میں تو عورتوں کے حقوق کا بہت زیادہ قائل ہوں، سمجھ آئی بات؟ اچھا یار مجھے تو نہیں پتا تھا، آپ تو خواتین کے حقوق کے عالم بردار ہیں، آپ تو جلسوں میں تقریریں کرتے ہیں، تو پھر یہ کیوں ہو رہی ہے؟ بھائی مجھے کیا پتا کیوں ہو رہی ہے، میں تو اس کے سارے حقوق بولو ادا کرتا ہوں۔ اچھا بھائی کیا حقوق ادا کرتے ہو؟ میں نے آج تک کبھی اس پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، میں نے کبھی اس کو گالی بولو نہیں دی۔ میں پھر اس خاتون سے پوچھوں گا بھائی کیا مقصد؟ یہ تو کہنے میں سارے حقوق ادا کر رہا ہوں، کبھی بدتمیزی بات نہیں کی، کبھی گالی نہیں دی، کبھی آپ کے کسی کام میں ٹانگ نہیں اڑائی۔ تو وہ جواب میں کہے کہ میں بہن ہوں، مجھے وراثت میں حصہ نہیں دیتا، میں فلاں کی بیٹی ہوں، وہ میری تعلیم کا خرچہ بولو نہیں اٹھاتا، میں فلاں کی بہن ہوں، میری عزت پہ کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو میرا بھائی میری عزت کی حفاظت کے لیے جان کی بازی بولو نہیں لگاتا، میرا بیٹا ہے، میری عمر 50 سال کی ہو گئی، مجھے شوگر ہے، میرا بیٹا میرا علاج نہیں کرتا، تو کیس کون جیتا گا؟ وہ مرد جیتے گا یا عورت جیتے گی؟ عورت جیتے گی۔ آپ سمجھو بات کو۔ گورے نے کیا کیا؟ ویمن رائٹس، ویمن رائٹس، ویمن رائٹس۔ اور بھائی صاحب جب مبہم دعوے کیے جاتے ہیں نا، وہ کیے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ رائٹس دینی نہیں ہے، جیسے وہ بتا کے کہہ رہے ہیں میں تو ویمن رائٹس پہ پوری کتاب لکھ چکا ہوں۔ ابے تو ویمن رائٹس پہ چھوڑ، تو بیٹیوں کے حقوق پر کتاب لکھ کہ باپ پر کیا لازم ہے کہ بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کرے، تو بہنوں بھائیوں پر کے لیے بہنوں کے حقوق پر کتاب لکھ کہ بہنوں کے کیا حقوق ہیں، اگر وہ کسی کی ماں ہے تو ماں کے حقوق پر کتاب لکھ۔ جب تک تو ایسی کتاب نہیں لکھے گا ہم تیرے باتوں کو منہ کے فائر سمجھیں گے، اس سے زیادہ ان دعووں اور نعروں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انگریز نے کہا ویمن رائٹس، ویمن رائٹس، اسلام نے کہا نہ نہ نہ، اگر وہ بہن ہے تو الگ رائٹس ہیں، اگر وہ ویمن کسی کی بیٹی ہے تو الگ رائٹس ہیں، وہ وومن کسی کی بیوی ہے تو الگ رائٹس ہیں، وہ کسی کی ماں ہے تو الگ رائٹس ہیں، ہر ایک کے پھر الگ الگ رائٹس کو ایکسپلین کیا۔ ماں کی شکل میں ہے
تو بات تم نے ایسے کرنی ہے. من احق الناس بحسن خلقها, صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے میٹھے انداز سے کس سے بات کرنی پڑے گی؟ میں اس حدیث کو اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتا ہوں, یا رسول اللہ جب میں کسی سے بات کروں تو اپنے کلام میں چینی کے کتنے چمچ ملاؤں کہ پھر میں بات کرنے کے قابل ہوں؟ تو نبی کی حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. 3 گنا اچھے اخلاق میں اللہ کے نبی نے ماں کا حق بتایا کہ گویا آپ نے بزبان حال یوں فرمایا جب ماں سے بات کرنی ہو تو اپنے کلام میں چینی کے 3 چمچے ملاؤ, اور جب باپ سے بات کرنی ہو تو اپنے کلام میں چینی کا 1 چمچ ملاؤ. اور یہ حق بتایا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کے والد آپ کی والدہ اگر آپ کو پکارتے ہیں تو نماز توڑ کر ان کی پکار کا جواب دیں. یہ ماں کا حق بیان کیا جا رہا ہے. ولا تقل لهما اف, بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. گھر میں رکھ کے جب وہ تم دیکھو کہ ان کی طبیعت میں بڑھاپے کی وجہ سے چڑچڑاپن پیدا ہو رہا ہے, بلا وجہ تمہیں ڈانٹ رہے ہیں, تو ڈانٹ کا جواب ڈانٹ سے نہیں ہوگا. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ابا تمہیں تھپڑ لگائیں تو تم پولیس کے پاس جاؤ, تو تھپڑ بھی تمہیں تمیز سے کھانا پڑے گا. لا تقل لهما اف, ان کے سامنے تمہیں اف کرنے کی اجازت بولو نہیں, نہ ماں کے سامنے نہ باپ کے سامنے. ماں بیٹی کو تھپڑ لگاتی ہے, ہم اس تھپڑ کو اپریشیٹ نہیں کرتے, بلا وجہ ہمیں تھوڑے لگانا شروع کر دیں, لیکن بیٹی کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ پولیس کو فون کرے میری ماں نے مجھے تھپڑ مارے. نہ بھائی, عام عورت میں اور ماں کے حقوق تھوڑے سے دوسروں سے کیا ہے, ڈفرنٹ ہے. یہ وومن رائٹس میں نہیں آتا, یہ اماں کے رائٹس میں آتا ہے, جو کہ الگ سے بنائے اسلام نے. پھر اگر یہ کمانے کے قابل نہیں ہے تو ان کو کھلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو, اولاد کی ذمہ داری ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ذلت سے اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کے کھڑے ہونا ہے. پتہ چلے تمہارے اسٹائل سے کہ باپ یہ ہے اور بیٹا یہ ہے. آج جو ہماری ینگسٹر, جو ہماری ینگ جنریشن, اسلام آباد کے پڑھے لکھے اسکول کالج کے لڑکے, ان لڑکوں کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان نہیں سن رہے, جب وہ آتے ہیں میرے پاس کیس لے کے, ابا شکایت لے کے آتے ہیں یہ میرا بیٹا یہ کر رہا ہے, ابا ایسے دھیمے لہجے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹے کی ایسا نہ ہو مزاج پہ گرا گزرے, اور بیٹا بولے ابا کیسے بات کر رہے ہیں, تو ابا بڑے دھیمے لہجے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, بیٹا 2 فٹ اچھل اچھل کے بات کر رہا ہوتا ہے. تو میں ایسے موقع پہ کہتا ہوں کہ جس کو پہلے پیدا ہونا تھا وہ بعد میں پیدا ہو گیا, جس کو بعد میں پیدا ہونا تھا وہ پیدا ہو گیا, بیٹی سے پہلے پیدا. جو بیٹا ہے وہ کا باپ لگ رہا ہے, جو باپ ہے وہ کیا لگ رہا ہے. جیسے یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ استاد جی میں آپ کا بیٹا ہوں, میں نے کہا نا, لوگ بولیں گے پہلے پیدا ہو گیا, تو قدر لمبا ہے نا. تو اگر آپ بد اخلاق ہو, بدتمیز ہو گھر کے اندر, یہ سائنس کا ٹاپک ہے بھائی, نہیں ہے یہ, تو مذہب سے یہ ساری بغاوتیں آنا شروع. رائٹس کے نام پہ اماں کے حقوق ختم, بہنوں کے حقوق ختم, بیویوں کے حقوق ختم, کوئی رائٹ ہی نہیں ہے. ویمن رائٹس, ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس. بھائی ہیومن تمہارا باپ ہوگا, تمہارا چاچا ہوگا, تمہارا بیٹا ہوگا, تمہارا, انہوں نے ہے ہی نہیں تو کہاں سے لائے رائٹس؟ نہیں سمجھے, رائٹس نہیں ہے, ابا ہی نہیں ہے, تایا ہی نہیں ہے, چاچا ہی نہیں ہے, تو رائٹس کہاں سے لائے؟ ہیومن رائٹس کی بات کرو. ابا میں اور وسیم بھائی میں ان کے ہاں کوئی فرق بولو نہیں. اما میں اور پڑوس میں کوئی انٹی رہتی ہوں ان میں کوئی فرق, وہ نیچرلی کوئی گورا اپنی ماں سے محبت کر رہا ہو تو اس کی فطرت ہے, اچھی فطرت ہے, کچھ کرتے بھی ہیں, وہ اس کی فطرت ہے, لا نہیں ہے. میرے بھائی کیوں ان نعروں سے متاثر ہو رہے ہو, کیوں ان نعروں سے متاثر؟ تمہارے پاس اسلام ہے اللہ کے بندو. اچھا ایک بہت بڑا جرم یہ ہوا کہ جو خالق ہے اس کو تو ڈکشنری سے ہی نکال دیا, جس نے پیدا کیا اس کو کیسے نکالا, یہ بہترین خاندانی ہو جائے گا. اگر مجھے اگر ٹائم میں کچھ بات کر لوں آپ تک تو نہیں ہے. یہ اتنا بڑا ظلم کیا اس سوسائٹی نے کہ چلو کسی حد تک ابا کو بھی مانتے ہیں, اماں کو بھی مانتے ہوں گے, اور بھائی بہنوں کا بھی تھوڑا سا سیٹ اپ ہلکا پھلکا سا رہ گیا. اچھا ایک بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے بیٹی کو آدھی وراثت دی, بیٹے کو دگنی, اور یہ وہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں جو بیٹی کو آدھی بھی نہیں دے رہے. تو یہ بات میرا خیال ہے, بیٹی کو آدھی بھی کمال کی بات ہے یار. تو پانی وانی کی بات کرتے ہو, دل جلانے کی بات کرتے ہو, 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا تم نہانے کی بات کرتے ہو, تو وہ آدھی بھی نہیں دے رہے بیٹی. اسلام نے بیٹے کو دگنی وراثت دے کے ذمہ داریاں 4 گنا ڈال دی, بیٹی کو آدھی دے کے اس پہ مالی ذمہ داری 1 روپے کی بھی نہیں ڈالی. تو اب ایک آخری تو ظلم ان لوگوں نے کیا, بھائی ہم آپ کو سائنسی ترقی سے نہیں روکتے ہیں, آپ یونیورسٹی میں پڑھو, آگے بڑھو, لیکن خدا را انگریز کے پیچھے پاگل ہو کے اپنے کلچر کو خراب مت کرو. وہ کلچر کو بچانا کیسے وہ آخر میں بتاؤں گا. آخر یہ بس سیکنڈ لاسٹ بات چل رہی ہے. ایک بہت بڑا ظلم کیا کہ سب سے گہرا رشتہ انسان کا خالق کے ساتھ ہوتا ہے, جس نے ہمیں بنایا. دنیا میں ہر دور میں خدا کا تصور رہا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے شیطان نے بہکا کر جھوٹے خدا بھی ان کر دیے, لیکن انسان کی فطرت ہے وہ اپنے بنانے والے کو نہیں بھولتا. اگر ہمیں توحید کا پتہ نہ چلتا تو شیطان ہمیں شرک پہ ڈال دیتا, لیکن خدا کو کسی نہ کسی تصور میں مانا گیا, اس کے سامنے جھکا گیا. اس سے مرادیں چاہے ہندوؤں نے اس کو بھگوان کہہ دیا, مسلمان اللہ کو مانتے ہیں, عیسائی اللہ کو مانتے ہیں, لیکن حضرت عیسیٰ کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. لیکن اتنا ظلم نہیں کیا کہ اللہ کو ڈکشنری سے ہی نکال دو. انگریز نے یہ بھی بڑا گڑبڑ والا کام کیا. دیکھو آپ نے نیوٹن کا لا پڑھا ہوگا, بھلا لیا ہوگا پڑھ کے, جس کا حاصل یہ ہے کہ اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں. کوئی چیز اگر حرکت کر رہی ہے, میں نے 9th کلاس میں پڑھا تھا یہ, کوئی چیز اگر حرکت کر رہی ہے تو قیامت تک
ہمیشہ ہمیشہ حرکت کرتی رہے گی جب تک کوئی اس کی حرکت کو روکنے والی فورس بولو نہ ہو. کوئی چیز اگر رکی ہوئی ہے تو جب تک اس میں موومنٹ پیدا کرنے والی کوئی حرکت نہ ہو, کوئی فورس یوز استعمال نہ ہو اور اس کو دھکا نہ دے, وہ قیامت تک, قیامت تو ایسی کہہ رہا ہوں, ہمیشہ ہمیشہ اس جگہ بولو ٹکی رہے گی. یہ میرا کہ حضرت کسی دامت برکاتوں کا لا نہیں ہے, یہ سائنسدان, ایک سائنٹسٹ آپ جانتے ہیں نیوٹن ہے. میں اس درخت کے نیچے آسٹریلیا میں ہو کے آیا ہوں کہ جو سیب نیوٹن کی کھوپڑی شریف پہ گرا تھا, اور اس سیب کے بیج سے ایک اور درخت اگایا گیا جو آسٹریلیا کی یونیورسٹی میں, وہاں جا کے میں نے بلاگ بنایا تھا. اور وہ سیب میں نے کھا کے کہا کہ میں سلسلہ چشتیہ, قادریہ, سہروردیہ اور نقشبندیہ سے تو میرا سلسلہ ہے ہی, سلسلہ نیوٹنیہ سے بھی میرا سلسلہ, سائنس میں میرا سلسلہ وہاں سے کیا ہو گیا, بھائی وہ سیب میں نے کھایا جو اس درخت کا سیب کے بیج سے پیدا کرتا ہے, جو سیب جس کے کھوپڑی شریف پہ گرا تھا, تبھی میں نیوٹن کس لحاظ سے میرا پیر و مرشد ہو گیا. کیا خیال ہے؟ لہذا یوں سمجھو کہ یہ قانون کی مجھے آگے بیان کرنے کی اجازت مل گئی, کس کی طرف سے, نیوٹن کی. لیکن جس اسٹائل سے میں یہ قانون آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, آپ کی یونیورسٹی کے پروفیسر وہ اسٹائل سے پیش نہیں کریں گے, کیونکہ نیوٹن بھی خدا کا قائل تھا اور میں بھی کس کا قائل ہوں. آپ کے سامنے آپ کے ملحد اور ایتھیسٹ پروفیسر لارڈ نیوٹن کا پیش کریں گے, مگر نظریہ نیوٹن کا نہیں رکھیں گے. وجہ کیا ہے, ان کا روحانی سلسلہ نیوٹن سے نہیں ملتا. ہم نے جب سیب کھا لیا تو متزلہ لا لیا, ہم سائنس کے کیا بن گئے بھائی, سائنسدانوں میں دامت برکاتوں لا ہوتے ہیں, نہیں ہوتے تو آج سے شروع. تو نیوٹن کا لا یہ ہے کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. بتاؤ, کسی چیز میں چینجنگ پیدا کرنا, کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا جو کریشن کا عمل ہے, یہ زیادہ مشکل ہے کہ چینجنگ زیادہ مشکل ہے, کریشن زیادہ مشکل ہے. تو جب چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے, کریٹر کے بغیر کریشن کیسے ہو گئی, نہیں آئی سمجھ. کریشن کے بغیر, کریٹر کے بغیر کریشن وہ زیادہ مشکل ہے. تو نیوٹن نہیں, دلالت النص سے یہ کہ وہ سافٹ ویئر بھی آٹومیٹیکلی بولو بائی چانس انسٹال ہو گئے, ایسے خاندانی طریقے سے انسٹال ہوئے کہ اس سیل نے بالآخر نیوٹن اور آئنسٹائن جا کے بننا تھا, ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے اس کے. تو پھر وہ سیل ایسے پانی میں جا کے مچھلی کی شکل میں, پھر مچھلی نے باہر جھانکنا شروع کیا, آہستہ آہستہ باہر کے ماحول سے متاثر کروڑوں خربوں سال میں اس کے اندر یہ طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ باہر کہ اس کے جو لنگس تھے وہ باہر کے حساب سے ایڈجسٹ ہو گئے, پھر لنگس پیدا ہو گئے, پھر یہ پیدا ہو گیا, پھر وہ ہو گیا. ہوتے ہوتے میں ایک مثال دیتا ہوں میرے بھائی, آپ کو ایک تصویر ملے جس پہ 2 آنکھیں, ایک ناک, لپس اور ایک پیشانی ہو, جو انسان کی تصویر ہوتی ہے. بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں. ایک تصویر بنی ہوئی نظر آئی آپ کو, ڈرائنگ, بے جان آنکھیں ہیں, ایک ناک ہے, لپس ہے, اور کیا ہے, کان. فرض کر لو غفار بھائی کی تصویر. آپ کو مصور نظر نہیں آ رہا کہ یار یہ پینٹنگ کر کے کس نے ایسی حسین تصویر بنائی ہے, کون ہے یار. اب مصور مل نہیں رہا, کوئی مخبر صادق آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ اس کا مصور فلاں ہے, آپ اس کو سچا مان نہیں رہے, حالانکہ اس کے سچے ہونے کے بے شمار دلائل قائم ہو چکے ہیں. آپ نے کہا دیکھو میں سائنس پہ بلیو کرتا ہوں, کسی کے سچے ہونے کے بعد اس کی خبر کو سچا ماننا اس پہ میں بلیو نہیں کرتا, سائنسی پروف دکھاؤ کہ اس نے بنایا ہے. اور بھائی پروف نہیں ہے, کیونکہ جب بنایا تھا جو جن کلر اور ڈبوں سے بنایا تھا وہ لے کے چلا گیا ہے. تو پھر آپ نے کہا نہیں, مصور چونکہ نظر نہیں آ رہا, تو ہوا یہ تھا. کب آپ آئے, آپ نے کہا ایکچولی ہوا یہ تھا کروڑوں خربوں سال پہلے, ونس اپون اے ٹائم درختوں میں طوفان آیا, اس سے لکڑیاں ٹوٹی, ہزاروں کروڑوں لکڑیاں ضائع ہو گئی, کچھ لکڑیاں قلم بن گئی. سمجھ آ رہی بات. پھر کچھ لکڑیاں جب قلم بنی تو کچھ رنگ کے ڈبے بن گئے. میں بات کو کروڑوں سال کی بات 5 منٹ میں کیسے بیان کروں بھائی, میں کوشش کر رہا ہوں شارٹ کر دوں. بالآخر ہوا یہ, یوں ہوا یہ, یوں کہ یہ اتفاق سے تصویر وجود میں آ گئی. آپ مان لو گے, آپ بولو گے بھائی پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, ایک ہی کام پاکستان میں ہے جس پہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں. تو مجھے ایک بات بتاؤ, کتنا بڑا پروفیسر ہو اگر وہ یہ بات کرے آپ نہیں مانو گے, حالانکہ وہ بے جان تصویر ہے. کیا وہ تصویر خود بخود وجود میں آ سکتی ہے جس کی آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت ہو, کانوں میں سننے کی صلاحیت ہو, زبان میں چکھنے کی, ہزاروں بیسوں قسم کے ذائقے وہ چکھ کے بتا سکتی ہو, اور ناک میں سونگنے کی صلاحیت ہو, اور اس کے دانت ہو جو چبانے کی جگہ پہ ہو, جو احسن کل شیء, ہر چیز کو بہترین انداز سے ڈیزائن کیا. اللہ یہ کہتا ہے پھر اس تصویر کے 2 پہلو ہیں, مرد اور عورت, اور پھر دونوں کے ملاپ سے صرف 9 مہینے میں بچہ تیار ہو جاتا ہو. اگر سائنسدانوں نے یہ بچہ بننے کا پروسیس نہ دیکھا ہوتا نا کہ منی سے 9 مہینے میں بچہ بنتا ہے, تو جو انسان کی تخلیق کا انہوں نے پروسیس بیان کیا نا, وہی بچے کا بتاتے کہ خربوں سال میں یہ وجود میں آیا ہے. وہ تو اللہ نے بتا دیا کہ 9 مہینے میں بچہ پیدا کر کے دکھا دیتا ہوں میں. اور بچہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے, ماں روٹی کھاتی ہے, اس روٹی میں کیسے بھائی سافٹ ویئر ڈال دیے, کیسے سافٹ ویئر ماں کے پیٹ میں انسٹال کر دیے, روٹی کھاتی ہے اس بچے کی آنکھ بنتی ہے, روٹی کھاتی ہے اسی روٹی سے بچے کی زبان بن رہی ہے, روٹی کھا رہی ہے اسی روٹی سے بچے کی ناک بن رہی ہے. کوئی مزدور اندر کوئی نہیں بیٹھے ہوئے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر رہے ہو,
دل پمپنگ کرنا شروع کرتا ہے, دماغ بن جاتا ہے, پورا ہزاروں نسوں کا جال کھوپڑی میں فٹ کر دیا جاتا ہے, ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتی ہے, لنگس سب کچھ, اور یہ سب روٹی سے بن رہے ہیں. ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا, اسی روٹی سے دودھ بننا شروع ہو گیا, اور دودھ چھاتیوں میں جا کے چھاتیوں میں سے ابلنا شروع ہو گیا, اور بچہ ایسا گھننا, اسے کچھ بھی نہیں پتا, لیکن اس کمبخت کو یہ پتا ہے کہ دودھ کہاں سے ملے گا اور حلق میں کیسے اترے گا. یہ سافٹ ویئر بھی آٹومیٹیکلی بچے کے جو ہے نا دماغ میں انسٹال ہو گئے. اور بھائی صاحب حسن اتفاق سے ایسا حسین اتفاق نہیں ہوتا. تو گورے کا سب سے بڑا ظلم یہ کہ اس نے جس خالق نے آپ کو, مجھے اور آپ کو بنایا, جس سے سب سے پہلا رشتہ ہونا چاہیے ہمارا, اس خالق کو سوسائٹی سے آؤٹ کر دیا. تو یہ ہے تہذیب جس کے پیچھے آپ بولو مر رہے. تو اب میں بتاتا ہوں جلدی تہذیب یافتہ کسے کہتے ہیں. تہذیب یافتہ اسے کہتے ہیں جو اپنے خالق کو مانے. آج کل ایک نعرہ بہت چل رہا ہے, مذہب کا رشتہ بعد میں, انسانیت کا رشتہ پہلے. یہ ایک لیبل ہے, نہ اس کو ٹھیک کرو. خالق مخلوق کا رشتہ پہلے, مخلوق کا آپس میں رشتہ بعد میں. اب یہ نعرہ کیا ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. سمجھ, خالق مخلوق کا پہلے, مخلوق کا آپس میں بعد میں. سب سے پہلے ہمیں کس کو راضی کرنا ہے, خالق کو, اس کے بعد مخلوق. پھر مخلوق میں پڑوسیوں کے حقوق بعد میں ہیں, ابا اماں کے پہلے, دوستوں کے بعد میں, ابا اماں کے بولتے کیوں نہیں پہلے, بھائی بہنوں کے پہلے, دوستوں کے بعد میں, سمجھتے ہو, بہن کے پہلے, انٹیوں کے بعد میں. اور اسلام میں کچھ رشتوں کو تو اسلام رشتہ ہی نہیں مانتا. گرل فرینڈ کا جتنا دل دکھاؤ گے ثواب اتنا زیادہ ملے گا. کچھ رشتے تو ایسے ان کو رشتہ ہی نہیں مانتا ہے اسلام, رشتہ ہی نہیں مانتا. اسلام کہتا ہے بھائی اگر تمہارے یا تو محرم ہو, پھوپھی خالہ کی محرم ہے, ماؤں کی طرح ہوتی, اور اگر عورت تک پہنچنے کا دل کر رہا ہے تو اسلام کہتا ہے مرد کے لیے میں نے سب سے اٹریکٹیو کس کو بنایا, عورت کو. دین فطرت ہے, کرو, جاؤ اس کے پاس, لیکن کیسے جاؤ, نکاح کر کے. تو پھر اسلام نے اس میں آزادی دی تھی کہ اپنے خرچے پہ آپ کتنی شادیاں کریں. خرچے سے کیا ہم لوگ مجھے فون کر رہے تھے آپ کی طریقے کر رہا ہوں پیسے نہیں, اس لیے میں کسی خرچے کریں گے. پھر ایک اہم بات, وہ بات میں نہیں کروں تو پروگرام نہ. آپ نے تہذیب میں گورے کے بل, دیکھو سائنس ٹیکنالوجی میں اس کو فالو کرنا ہے, کیونکہ ہم لوگوں کو کیا پانی سے چلنے والی موٹریں یاد ہو رہی ہیں, پتہ نہیں ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, یا تو چھوٹا کام تو الحمدللہ کرتے ہی نہیں نا. محنت وہ کام کریں گے جو جاپان میں ابھی تک نہیں کیا. ہم لوگ مریخ پہ جاتے ہیں, چاند پہ جانے کی بات کر نہیں رہے. ایک چرسی سے پوچھا تھا کسی نے, سنا تم چاند پہ بیٹھے ہوئے محسوس کرتے ہو چرسی کے, اس نے کبھی کہاں بیٹھا ہو. تو ہمارے یہاں بھی اچھے لوگ ہیں الحمدللہ, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, لیکن باہر والے ان کو لے لیتے ہیں. جب ہماری حکومت ان کو گھاس نہیں ڈالتی تو وہ کہاں چلے جائیں. میں ابھی امریکہ کینیڈا میں گیا ہوں, بڑی اچھی اچھی پوسٹوں پہ, اچھی اچھی اداروں میں, بہت اونچی اونچی ڈگریاں لے کے, ہر شعبے میں انڈین پاکستانی کام. گورے ان کے, ابے بھائی جاپان میں گیا ہوں نا, پشاور کے پٹھان دیکھیں, جیپنیز ان کے پاس آ کے ملازمت کر رہے ہیں. وہ شلوار قمیض میں بیٹھا ہوگا, اپنی پگڑی باندھ کے نا, ٹیڑھی ٹوپی رکھی, ہاں نسوار بھی یہ کر رہا ہوں, اور ایک پڑھا لکھا جاپانی آ کے بیٹھا ہوگا. میں نے کہا شاید کوئی جاپانی کوئی انکوائری کرنے آیا ہے ٹیکس ویکس کی نا, انہوں نے کہا میرا ملازم ہے بھائی, اس کو دھکا دیتا ہوں. کمال ہے. تو ہماری حکومتیں جب آپ کو کوئی عزت ہی نہیں دے رہی تو ظاہر ہے پھر کہاں چلے جاتے ہیں لوگ. تو اس لیے گورے سے آپ نے تہذیب میں 180 ڈگری پہ رہنا ہے. سائنس ٹیکنالوجی میں آپ ضرور فالو کرو اس کو, جو چیز کے پاس ہے اس سے لوگ ہیں. اب 180 ڈگری پہ کیسے چل رہا ہے, بس آخری بات, گورے کے ہاں شادی جلدی ہوتی ہے, دیر سے ہوتی ہے. بولو دیر سے. آپ نے دیر سے کرنی ہے, آپ نے جلدی کرنی ہے. سمجھتے ہو, جیسے ہی بالغ ہو اسلام کہتا ہے فوراً نکاح کرو, اور توکل کس پہ کرو, اللہ. کیلکولیشن یہودیوں کی طرح نہ لے کے بیٹھ جایا کرو کہ ابھی میں ایک پراٹھا کھاتا ہوں تو بیگم جب آ جائے گی 2 پراٹھے, پھر 2 انڈے, پھر بچے ہو گئے 3 انڈے, اور بھائی جان جو اس کیلکولیشن میں گیا اس کے پاس جب پھر وہ مثال اس پہ صادق آئے گی کہ جب دانت تھے تو بادام کھانے کے پیسے نہیں تھے, جب بادام کھانے کے پیسے آئے تو منہ میں دانت. میرے اپنے دوست ہیں الحمدللہ, انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسٹیبل ہو کے شادی کریں گے, اب تک وہ اسٹیبل نہیں ہوئے ہیں, اور میں ان سے کہتا ہوں کہ اب اسٹیبل ہو کے شادی کرنے کے تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. کسی کا گھر برباد کرو, ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے. جوانی میں انسان کو نکاح کا مزہ آتا ہے, بیوی سے ٹوٹ کے محبت عشق ہوتا ہے بیوی سے. تو سب عزم کرتے ہو گرل فرینڈ چھوڑو گے, جو ہے ابھی فوراً نہیں چھوڑو, اس کو میسج دے دو, میسج دے دو بھائی کل سے میری بیوی بننے کے لیے تیار ہو تو ٹھیک, ورنہ تمہیں بلاک کر رہا ہوں. اسی سے پتہ چل جائے گا کہ وہ آپ کو استعمال کر رہی ہے یا وہ, ورنہ وہی حال ہو جائے گا. تمہارا ایک آدمی گیا ہوٹل پہ اپنی گرل فرینڈ کو لے کر, کہتا ہے اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی دے دے یار. اس نے کہا کم وقت دوسری کس کے لیے کہہ رہے گرل فرینڈ ہے, کہہ رہے جب اتنا غریب ہے تو گرل فرینڈ کیوں رکھی ہوئی ہے, کہہ رہا رکھ کے غریب ہوا ہوں, غریب ہو کے نہیں رکھی ہے. اس میں نحوست میں برکت نہیں ہے, نکاح میں اللہ نے کیا رکھی ہے, برکت. دوسرا کام کیا کرنا ہے, ایک سے زیادہ شادی کرو, بہت بڑا عدل کرو, حقوق بھی ادا کرو. غیر حقوق کے نہیں ہے اسلام میں, حقوق بھی ہے. اس میں جو ٹینشنیں آئیں گی کس کے لیے برداشت کرنا ہے, اللہ کے. حلال میں کچھ ٹینشنیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی برکت ہے, محبتیں ملتی ہیں, اولاد ملتی ہے. دیکھو یوسف یعقوب علیہ السلام, ایک مولانا صاحب نے مجھے کہا, بڑے عالم تھے وہ, ٹھیک ہے, اللہ ان کی برکت دے, ان کا نام نہیں لوں گا. انہوں نے مجھے کہا مفتی صاحب آپ جو ہے نا کیا نوجوانوں کو خراب کر رہے, 2 3 شادیاں. دیکھو یعقوب علیہ السلام نے 2 شادیاں کی تھیں, پیغمبر تھے, پھر بھی سوتیلے بھائیوں نے کیا سلوک کیا, یوسف کو کنویں میں ڈال دیا. یہ ہوتا ہے 2 شادیوں کا نتیجہ. میں نے کہا حضرت دوسری نہ کرتے تو یوسف ان کو نہ ملتے. نہیں آئی بات, کیا خیال ہے,
میں نے کہا یہ تو دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے یوسف علیہ السلام بھی ان کو کب ملے ہیں؟ اور میں نے کہا پیغمبر کا عمل قابل تقلید ہوتا ہے، نہ یہ کہ اس میں کوئی لاجک تلاش کر کے صورت کیا جائے۔ پیغمبر کا عمل بتا رہا ہے کہ سوتیلے بچوں کی ٹینشنوں کے باوجود یعقوب علیہ السلام نے کتنی کی ہے؟ 2 کی ہے۔ تو یہ ٹینشنوں کے ساتھ ہی سنت ہے، یہ پیڑے کھا کے تمہیں گرل فرینڈ رکھو، اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، جب چاہو بریک اپ ہو گیا بریک اپ۔ بیوی میں طلاق آسان تھوڑی ہے، جب گرل فرینڈ ہوتی ہے سالے نہیں ہوتے، سسر نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں، بیوی ہوتی ہے میرے سالے۔ اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ بولو آپ کا ظرف ہے، اتنے سالے ایک اکیلا آدمی افورڈ کر رہا ہے، ماشاء اللہ نظر بس سے بچا ہے، ورنہ ایک سالہ ہوتا ہے۔